رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں ایک تو بھارت کی شکست کا پرچار کیا، پھر مذاکرات کی بات کی بھارت کے ساتھ، اور کشمیریوں کا ذکر بھی کیا اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بھی ذکر کیا۔ کتنی جاندار تقریر تھی وزیر اعظم کی آج؟ میرا خیال ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی، اس کی جو جہت ہے، رخ ہے، سمت ہے، اس کا انہوں نے مکمل طور پر احاطہ کیا ہے۔ اور یہ اس بات کا ذکر کرنا تو انتہائی ضروری تھا کہ مئی میں ہندوستان نے ہمارے خلاف جارحیت کی ہے، اور اس جارحیت کا ہم نے بھرپور ایک جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے کہ جس کو کہ ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور اس کی تائید صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی ہے، اور دنیا کے جو دیگر بڑے بڑے اخبارات ہیں، رسالے ہیں، تھنک ٹینکس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کی رائے بھی کوئی مختلف نہیں ہے کہ ہندوستان جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا اور جس قسم کا یہاں پہ ایک اسٹریٹجک انوائرنمنٹ پیدا کرنا چاہتا تھا پاکستان کے اوپر ملٹری حملہ، اور بھرپور طریقے سے انہوں نے حملہ کیا تھا کہ ہم اگر اس کا جواب نہ دیتے تو آگے پتہ نہیں وہ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو یہ تمام معاملہ ساری دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت تھی، وہ انہوں نے رکھی، اور ظاہر ہے کہ ہمارا دعویٰ درست ہے کہ ان کے جہاز بھی گرائے گئے، اور ہم نے ہندوستان کا صحیح طریقے سے بھرپور جرأت سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ باقی چیزیں جو ہے وہ روایتی ہیں ہماری خارجہ پالیسی کی، وہ تو ہم ہمیشہ لیکن رسول کہتے ہیں بخش صاحب، دنیا کو یہ رہیں گے۔ بتانا کہ ہم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مذاکرات کے حامی ہیں اور بھارت بار بار انکاری ہے مذاکرات کو لے کر، اس کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہوگی؟ میرا خیال ہے یہ جو ہر ایک ملک بات یہی کرتا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات دو طرفہ ہوتے ہیں، یک طرفہ تو نہیں ہو سکتے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ بھی اگر آپ بات کریں اس چیز کے اوپر زور دیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات جب دوسری سائڈ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے کہیں یہ آپ کی بزدلی کا تاثر نہ چلا جائے یا کمزوری کا تاثر نہ چلا جائے، تو ہمیشہ اس کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ طاقت کے ماحول میں، اور جب طاقت استعمال ہو رہی ہو اور دنیا طاقت کے توازن پر اگر قائم ہو، تو ہمیشہ بات کرنے سے بات نہیں بنتی، کہ ہاں بالکل بات ضرور کرنی چاہیے، لیکن اتنا اصرار پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان بالکل آمادہ نہیں ہے بات چیت کرنے کے لیے، تو ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں اور ہم اپنی میز لگا کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں، وہ مذاکرات کے لیے نہیں آ رہے، تو اس سے دنیا میں کوئی زیادہ تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ بار بار ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، دونوں سائڈز کو سامنے آنا چاہیے۔ جس بات کا ذکر نہیں ہے اس کی بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، کہ ہمیں پاکستان کی تاریخ، ہمارے جو ثقافت ہے، ہماری جو ایک جو منرل ویلتھ ہے اس کی بات کرنی چاہیے تھی، جس کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے۔ دنیا کو جو شو کے حساب کرتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ شو کرتے ہیں، اور صرف ہماری عسکری قوت نہیں ہے، ہماری معاشی قوت بھی ہے، وسائل ہیں، پوٹینشل ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک مارکیٹ ہے، ہم پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی اور معیشت کے دور میں ہمیں پاکستان کو ایک اور طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بزنس کے لیے اوپن ہے، ہماری مارکیٹس، ہمارا معاشرہ، وہ باتیں بھی کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی اکانومی میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور کس قسم کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم کن کن ملکوں سے تعاون کر رہے ہیں اور کن سے کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو امریکہ میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں یہ سب باتیں ہوئی ہیں نا، اس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ آج کے دن اس پلیٹ فارم پر جو سلگتے ایشوز تھے ان پر بات کرنا زیادہ ضروری نہیں تھا جو وزیر اعظم نے کی؟ میرے خیال میں ضروری ہے، لیکن جہاں آپ یہ باتیں کرتے ہیں وہاں پاکستان کو ایک مجموعی طور پر ایک بااثر ملک کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں جب تک کہ آپ معیشت، ٹیکنالوجی، سائنس، ایجوکیشن، معاشرت، ان چیزوں کا ایک مثبت انداز میں ذکر نہ کریں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ امیج کا ہے، اس امیج کو آپ بلڈ کرنے کے لیے ایک جو سافٹ سائڈ ہے پاکستان کی، وہ اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، جو ہماری سفارتکاری بھی کے ذریعے بھی ہم کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کہ اور ذرائع، لیکن یہاں بھی کہیں کوئی ایک نقطہ ڈالنے کی کافی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں
کہ وہ یہ باتیں بھی پاکستان کے حوالے سے کہ ہم پرانی تہذیبوں کے وارث ہیں اور ان کو متعارف کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ پاکستان ایک ریاست کے طور پر تو 1947 میں آیا، لیکن انڈس ویلی سویلائزیشن اس کے بارے میں جو سنجیدہ ملک دنیا کے طبقات ہیں ان کی بہت گہری دلچسپی ہے کہ یہاں کی جو تہذیبیں ہیں اور یہاں کی جو آج کل جو بات ہو رہی ہے وہ منرلز کے حساب سے ہو رہی ہے، ریئر ارتھ مٹیریل کے لحاظ سے ہو رہی ہے، اس کو ہمیں مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کو متعارف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کچھ مزید بھی ایڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اسپیشلی اگر دیکھا جائے خطے کی صورتحال کے پیش نظر اس ملاقات کی اہمیت، اور کیا اس ملاقات سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خطے میں پاکستان کی پوزیشن پہلے سے مستحکم اور اسٹرانگ ہے؟ میں اس حوالے سے نہیں دیکھتا، میرا خیال یہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے جس میں کہ ہم ماضی میں امریکہ کا اتحادی رہے ہیں وہ بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو $500 ملین کا ایک منرل ایگریمنٹ ہوا ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ آپ کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ہے۔ کسی مسلمان ملک نے اور ابھی اتنا زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کی ہے اس سیکٹر میں، اور اگرچہ یہ بائنڈنگ ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ امریکہ کی کمپنی ہے میزوری میں بیسڈ، اس کا نام ہے US اسٹریٹجک منرلز، اس نے $500 ملین کا ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ جو اسٹریٹجک منرلز ہے وہ انتہائی طور پر اہمیت اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ ان کی اپلیکیشن، ان کا استعمال ڈیفنس میں بھی ہے، کمپیوٹرز میں بھی ہے، ٹیلی فونز میں بھی ہے۔ دنیا کے اس وقت جو ساری دنیا میں جو نئی ٹیکنالوجیز سامنے ایمرج ہو کے آ رہی ہیں ان میں وہ سارے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ریئر ارتھ مٹیریلز بھی ہیں، لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے، کیونکہ آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ 5 سے 10 15 20 سال لگ سکتے ہیں۔ ایک گڈ ول کے طور پہ جو پاکستان کا جو امیج ہے اس حوالے سے، منرل سیکٹرز کے حوالے سے، اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ دنیا دیکھ رہی کہ اگر اسٹریٹجک منرلز جو اسپیشلائز کرتا ہے اسٹریٹجک منرلز میں اور ان کی ریسائکلنگ میں، وہ پاکستان میں جا کے $500 ملین کا ایک ایگریمنٹ کرتا ہے، اور ہماری ایک کمپنی پہلے سے ان تمام اسٹریٹجک منرلز میں پہلے ہی مائننگ ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، اور ان کو سب کو معلوم ہے۔ تو یہ ایک ایسی ونڈو ہے جس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں ایکسس ملی ہے امریکن مارکیٹ تک، اس مارکیٹ سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے وہ بات۔ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہم اپنی مین پاور کس طرح امریکہ بھیج سکتے ہیں، ان کی کمپنیز کو ان سیکٹرز میں کیسے لے آ سکتے ہیں، اور خصوصی طور پہ جو ہمارے ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے وہ ہم امریکن کمپنیز کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ یہ پرانی باتیں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ سر جنگ میں یہ تھا اور یہ نہیں تھا۔ امریکہ نے اگر چین کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو بیسس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس دنیا میں سینکڑوں کی تعداد میں بیسز ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں، اور ان کی سمندروں میں یہ بیسز چلتی پھرتی ہیں، تیر رہی ہوتی ہیں، وہ کس وقت موو کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے معیشت کے حوالے سے، اور امریکہ اور دنیا کی ترجیحات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ونڈو اپرچونٹی امریکہ نے آپ کو دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔